ناظرین، قصہ ہے کئی لاکھ سال قبل عزازیل کا، یعنی وہ دور کے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تخلیق نہ کیا گیا تھا۔ اس وقت دنیا میں دو قسم کے گروہ تھے، ایک نوری اور ایک ناری۔ نوری یعنی فرشتے اور ناری یعنی جنات۔ فرشتے آسمانوں میں رہتے تھے اور جنات زمین پر رہتے تھے۔ ان جنات میں نیک بھی تھے اور بد بھی، اچھے بھی تھے اور برے بھی۔ ان جنات میں ایک جن جو بہت عبادت گزار تھا، بہت ہی پرہیزگار تھا، جس کا نام ابلیس تھا۔ حقائق کی کھوج کی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو۔ ناظرین، ابلیس بہت ہی پرہیزگار تھا۔ اپنی پیدائش کے بعد اس نے 1000 سال تک اللہ کو سجدہ کیا۔ اس کے بعد اس نے زمین کے ہر حصے پر کئی ہزار برس تک عبادت کی، اور اس طرح کی کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ جب اس جن نے اتنی زیادہ عاجزی اور عبادت گزاری کا مظاہرہ کیا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں نہ آتی۔ ناظرین، اللہ نے اس جن کو اس کی عبادت گزاری اور پرہیزگاری کے صلے میں زمین سے اٹھا کر آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر بلا لیا۔ یہاں بھی عزازیل نے 1000 سال تک عبادت کی اور سجدہ کیا۔ یہاں اس کو خاشع کا لقب دیا گیا۔ اللہ نے اس کی عبادت کے صلے میں اس کے درجات مزید بلند کیے اور اس کو دوسرے آسمان پر بلا لیا گیا۔ یہاں بھی اس نے 1000 سال تک عبادت کی اور یہاں اس کو عابد کا لقب دیا گیا، اور اس کو یہاں سے تیسرے آسمان پر بلا لیا گیا۔ تیسرے آسمان پر بھی اس نے 1000 سال تک عبادت کی۔ یہاں اس کو صالح کا لقب دیا گیا تھا اور اس کے درجات کو مزید بلند کیا گیا، اور اس کو 5ویں آسمان پر بلا لیا گیا۔ اس نے یہاں بھی حسب سابق 1000 سال تک عبادت کی، اور اس کو اس کی عبادت اور پرہیزگاری کے صلے میں تقی کا لقب دیا گیا۔ ناظرین، اسی طرح عبادت کے ذریعے یہ اپنے درجات کو بڑھاتا ہوا 6 آسمان تک پہنچ گیا، اور یہاں اس کو خازن کا لقب دیا گیا، اور وہ 7ویں آسمان تک پہنچا تو 7ویں آسمان پر پہنچ کر وہ 1000 سال تک سجدہ ریز رہا۔ یہاں اس کو عزازیل کا لقب دیا گیا، اور یہاں سے اس کو عرش معلیٰ تک بلا لیا گیا۔ عرش معلیٰ پر وہ 6000 سال تک عبادت کرنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، مجھے اپنے فضل و کرم سے لوح محفوظ تک بلا لے تاکہ میں وہاں تیری قدرت کاملہ دیکھوں اور زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکوں۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے عزازیل کی اس درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور اپنے مقرب فرشتے اسرافیل کو حکم دیا کہ عزازیل کو لوح محفوظ تک پہنچا دے۔ لوح محفوظ تک پہنچ کر عزازیل یہاں گھومتا رہتا اور اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ اس دوران زمین پر جنات نے سرکشی اختیار کی اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اور زمین پر فساد پھیل گیا تو عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے زمین پر جا کر فساد فروغ کرنے کی اجازت طلب کی۔ اللہ نے اسے 4000 فرشتوں کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ وہاں عزازیل نے سرکشی جنات سے جنگ کی، اور کئی کو قتل کیا گیا اور کئی کو کوہ کاف میں قید کر دیا گیا، اور اس طرح زمین کو فساد سے پاک کیا گیا۔ ناظرین، عزازیل زمین پر تھا کہ اس دوران اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے جو خام مٹی زمین سے منگوائی تھی وہ تیار ہو گئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہونا تھا۔ عزازیل نے واپس آ کر یہ سب دیکھا اور فرشتوں سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ اس خاک سے اللہ اپنا نائب یعنی خلیفہ تخلیق کرے گا۔ عزازیل نے کہا کہ سچ ہے، لیکن اگر اس کو میرا فرمانبردار کیا گیا تو اس کو ہلاک کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کی فرمانبرداری کا حکم دیا گیا تو اس کی فرمانبرداری نہ کروں گا۔ ناظرین، قصہ مختصر کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر لیا اور اس میں روح پھونکنے کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم و سماع عنایت کیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا یہ زمین پر میرا نائب ہوگا، تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ، تو اسے زمین میں نائب بنا کر بھیجے گا، یہ وہاں خون خرابہ اور فساد برپا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا اچھا، اگر تم جانتے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ نے فرمایا میں نہ کہتا تھا میں جانتا ہوں، وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام سجدے میں گر گئے، مگر عزازیل نے سجدہ نہ کیا
اور وہ جنوں میں سے تھا۔ دوستو، آج کے قصے کا یہی اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ابلیس کی یہ داستان دلچسپ لگی ہوگی اور آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہوا اور کیسے ابلیس کی سرکشی نے پوری کائنات کو بدل دیا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیو فوراً مل جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک